وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا جب سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اللہ رب العالمین نے اس کا سٹیٹس بیان کیا ہے کہ ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کر دیا، تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جب اللہ رب العالمین نے آدم کو جنت کے اندر جگہ دے دی، ٹھہرا دیا، شیطان نے، ابلیس نے اپنے رب سے، رب العالمین سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو راہ رات سے بھٹکاؤں گا۔ رب نے اسے مہلت دے دی، پھر اس نے کام شروع کر دیا، آدم علیہ السلام کو بہلا کر پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ابلیس اپنا کام پوری تندہی سے کر رہا ہے۔ روز نیا فتنہ، روز نئی آزمائش، یہ ابد سے جاری ہے، ازل تک جاری رہنی ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف فتنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کا اٹھا کر دیکھ لیجئے،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتنوں کو دبا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مسلمانوں کو سمجھایا، مومنوں کو، ایمان والوں کو سمجھایا، فتنے دب گئے، لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، فتنوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مختلف دوروں کے اندر، مختلف ادوار میں مختلف قسم کے فتنے وہ ظاہر ہوتے رہے ہیں، جو ایمان والوں کے، اسلام والوں کے ایمان کو داؤ پر لگاتے رہے ہیں۔ عہد ابو بکر کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بنے تو اس دور کے اندر بھی مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، کہ جن میں سے منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ تھا، ارتداد کا فتنہ تھا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کو دبایا، ان کی سرکوبی کے لیے مہمیں روانہ کی، اور اس کے بعد پھر مالک بن انس رحمہ اللہ کے دور کے اندر جبری طلاق کے فتنے نے سر اٹھایا، بڑا پھیلا پھولا، لیکن مالک بن انس رحمہ اللہ نے استقامت کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی، اور آخر کار اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ پھر امام احمد بن حنبل کا دور آیا، اس دور کے اندر بھی ایک بہت بڑا فتنہ جنم لیا، جسے خلق قرآن کہا جاتا تھا، کہ قرآن مجید کو اس وقت کے بادشاہ نے، حکمران نے اللہ کی مخلوق قرار دیا۔ احمد بن حنبل نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ الغرض محترم بھائیوں، ہر دور کے اندر اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، فتنے مسلسل مختلف قسم کے آتے رہے ہیں، اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے علماء حق نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان فتنوں کو دبانے کے لیے علماء حق کھڑے رہے ہیں، دلیلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کو تھام کر۔ فتنوں کے دور کے اندر اگر ان پر آزمائشیں بھی آئی ہیں، اگر ان کو جیلوں میں بھی بند کیا گیا ہے، اگر ان کو کوڑے بھی لگائے گئے ہیں، اگر ان کو طرح طرح کی اذیتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن ان علماء حق نے فتنوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ ان کی سرکوبی کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ہر دور کے اندر جب بھی کوئی فتنہ آیا ہے، اہل اسلام نے، اہل حق نے، علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ اسلام ایک شہرۂ آفاق دین ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ ایسی شریعت ہے، یہ ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والے کو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے معاملات میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دور خوشی کا ہو یا غمی کا، وقت خوشی کا ہو یا غمی کا، فتنوں کا دور ہو یا امن کا، ہر دور کے اندر شریعت اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی رہنمائی کرتی ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، فتنوں کے اندر آپ نے کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت بڑے بڑے فتنوں کی پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور پھر ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے، ان فتنوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوگا، اس کا سد باب کس طرح کرنا ہوگا، یہ بھی ہمیں شریعت اسلامیہ نے، یہ بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے، یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا کہ حالات ایسے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس کے عقیدے کے اندر اس قدر شک آ جائے گا، فتنے اس قدر تیزی سے حملہ آور ہوں گے، آدمی صبح کو مومن تھا، شام ہوتے ہوتے اس کا عقیدہ بگڑ چکا ہوگا،
اگر شام کو مومن تھا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ فتنے، ان فتنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفال میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ او ایمان والو، او مومنوں، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، ایمان والو رک جاؤ، سیفٹی لے لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا، ایسے فتنوں سے کہ جو صرف ظالموں کو نہیں ملتا۔ جب فتنے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کرنا کیا ہے، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کو کر لو، نیکیوں پر اپنے آپ کو جما لو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ فتنے، یہ آزمائشیں جو مومن پر، مسلمان پر آتی ہیں، یہ اسے آزمانے کے لیے، اس کا ایمان پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین وَنَبْلُوكُمْ ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، برائی دے کر بھی، غمی دے کر بھی، پریشانیاں دے کر بھی، وَالْخَيْرِ بھلائی دے کر بھی، بہتری دے کر بھی۔ آخر کار وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اللہ رب العالمین فتنوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہے کہ جو فتنوں کے دور کے اندر، آزمائشوں کے دور کے اندر اس پر اگر سختی، پریشانی آتی ہے تو وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس استقامت کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین فتنوں کے ذریعے اہل ایمان کی آزمائش کرتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی کسی کو تنگ دستی دے کر، کبھی کسی کو بھوک دے کر، کبھی کسی کو بیماری دے کر، کبھی کسی کو فقیری دے کر، کبھی کسی کو مال و دولت دے کر، اور کبھی کسی کے پیداوار میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا قانون ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میرا قانون ہے، کلیہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ میں انسانوں کو آزماؤں گا خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوکا پیاسا رکھ کر، بھوک دے کر، فقیری محتاجی دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال و دولت کے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کسی محبوب کو اٹھا کر، کسی پسندیدہ انسان کو لے جا کر، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کو پیداوار کے اندر کمی کر کے میں آزماؤں گا۔ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قانون ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے کہ جو اس دور کے اندر، جو اس آزمائش کے اندر پورا اترا، جس نے اس آزمائش کو اپنے رب کی آزمائش مان لیا، جس نے اس آزمائش کی گھڑی کے اندر اپنے رب کو نہ چھوڑا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو ان آزمائشوں پر کھرا اترنے والے ہیں، پورا اترنے والے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن خوشخبریاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، فتنوں کا دور جب آتا ہے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ پرفتن دور کے اندر دین پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ آئے ذرا اٹھا کر دیکھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، فتنوں کا دور دورہ ہوگا، پرفتن دور ہوگا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی، ہر انسان اس کے لیے فتنوں سے بچ کر، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر، الصابر علی دینہ، اپنے دین پر کاربند رہنا اس قدر مشکل ہوگا، کالقابض علی الجمر، جس طرح اگر ایک انسان کے ہاتھ پر ایک گرم انگارہ رکھ دیا جائے، آگ کا شعلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ برداشت نہیں ہوتا، آگ کا انگارہ ہاتھ پر رکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، یاتی علی الزمان کعلی الناس زمان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں پر، الصابر فیہم علی دینہ، کہ جس زمانے کے اندر فتنے اس قدر بڑھ چکے ہوں گے، جس زمانے کے اندر آزمائشیں اس قدر بڑھ چکی ہوں گی کہ انسان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا، اپنے دین پر کاربند رہنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کے مطابق اپنے روز و شب گزارنا اس قدر تکلیف دہ ہوگا، اس قدر مشکل ہوگا، کالقابض علی الجمر، جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھنے والے کے لیے اس وقت تکلیف کا وقت ہے، ایسے ہی اس وقت دین پر عمل کرنے والے کے لیے وہ وقت بڑا مشکل ترین ہوگا۔ وہ پرفتن دور، وہ قرب قیامت، وہ فتنوں کا جو دور ہوگا، اس کی آگاہی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل واضح محترم بھائیوں بیان کر دیا ہے کہ وہ فتنوں کا جو دور ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس دور کے اندر کس انداز کے اندر فتنے آئیں گے اور کیسے آپ نے ان فتنوں سے بچنا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فتنے اس قدر تیزی کے ساتھ امل امٹے آئیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، جس طرح پرانا کپڑا اس پر بنے ہوئے نقش و نگار وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یدرس الاسلام، اسلام بھی ویسے ہی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کما یدرس وشی الصوب، جس طرح کسی پرانے کپڑے سے نقش و نگار ختم ہوتے ہیں۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اسلام اس حد تک اجنبی ہو جائے گا کہ لا یدری ما صیام، کسی کو روزے کا نہیں پتا ہوگا کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ ولا صلاۃ، کسی کو نماز کا نہیں پتا ہوگا، لوگ بھول چکے ہوں گے۔ ولا نسک، قربانی کو لوگ چھوڑ چکے ہوں گے۔ ولا صدقہ، صدقے کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، ایک ہی رات میں اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، اس انداز میں اٹھایا جائے گا، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، کہ زمین پر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس قدر فتنے وہ طاقتور ہو جائیں گے، اس قدر فتنے امڑ پڑیں گے کہ انسان ان فتنوں کی نظر ہو کر، ان فتنوں کے اندر غرق ہو کر اسلام سے دور ہوتا جائے گا، کہنے کو مسلمان ہوگا، نہ مسلمانوں والا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے گا، ایمان والا بھی کہلائے گا، لیکن فتنوں کے دور کے اندر فتنوں کے پیچھے لگ کر، ان فتنوں کے اندر داخل ہو کر اسلام کی عبادات کو بھول چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
وہ دور، اس دور کے اندر کیا ہوگا، کیسے کیسے فتنے ہوں گے، آئے ذرا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان یاتی زمان یغربل الناس فیہ غربلہ، قرب قیامت لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یغربل الناس فیہ غربلہ، کہ جس میں لوگوں کی چھان پھٹک کی جائے گی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، تب کا حصالہ، پیچھے صرف چھان بورا رہ جائے گا، قد مرجت عہودہم واماناتہم واختلفوا، اختلاف عام ہو جائے گا، وعدوں کی نافرمانی شروع ہو جائے گی، وعدوں کی خلاف ورزی شروع ہو جائے گی، امانتوں کا ضیاع شروع ہو جائے گا۔ یہ وقت قرب قیامت فتنوں کا ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، وَتَبْقَى حُصَالَةً، اور چھان برا باقی رہ جائے گا، گمراہ لوگ وہ سردار بن جائیں گے، جنہیں دین اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، وہ فتویٰ بازی کرنے لگیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وعدوں کی خلاف ورزیاں کی جائیں گی، امانتوں کا ضیاع ہوگا، اختلافات عام ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری زندگی کے اندر وہ وقت آتا ہے، ایسی آزمائش کا وقت، ایسے فتنوں کا دور اگر ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، سمجھایا کہ تأخذون ما تعرفون، کہ نیکی پر عمل کر لو، قرآن و حدیث کو تھام لینا، نیک اعمال پر عمل کرتے رہنا، عضوا علیہا بالنواجذ، نیک اعمال کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وتذرون ما تنکرون، برائیوں سے دور رہنا، برائیوں سے بچ جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اپنے قریبی خاص لوگوں کی رہنمائی کرنا، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دینا، کسی کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان تباہ و برباد نہ کر لینا، اختلافات سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَةُ، آپس کا فساد، آپس کا اختلاف وہ دین کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ کیا، بڑا لمبا وعظ کیا، ایسا بلیغ اور جامع نصیحت تھی وہ کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، ہم پر رکت طاری ہو گئی۔ ایک کہنے والے نے کہا یہ تو لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطاب ہے۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے کہ اگر فتنوں والا دور آئے ہم کیا کریں گے، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہمیں کوئی وصیت ہی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بھائی ایک وصیت کی تھی، آئے وہ وصیت ہم پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اس وصیت پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو فتنوں کے دور سے، فتنوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں۔ کیا وصیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو داود کے اندر وہ وصیت موجود ہے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا،
کہ تم مجھ سے وصیت کا پوچھتے ہو تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، والسمع والطاعہ، نیکی کی بات سن کر اس پر عمل کر لو، فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دیکھے گا، فتنوں کا دور آئے گا، آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس دور کے اندر یہ میری تمہیں وصیت ہے کہ جو تم میں سے وہ فتنوں کا دور دیکھے، جو تم میں سے وہ آزمائشوں کا دور دیکھے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو اس فتنوں کے دور کے اندر فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ، تم نے میرے طریقے کو، میری حدیث کو تھام لینا ہے، میری سنت پر عمل کر لینا ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں کی سنت پر، ان کے طریقے پر عمل پیرا ہو جانا ہے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، فتنوں سے بچے رہو گے، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اسے تھام لینا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ ترکت فیکم شیئین، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ عضوا علیہا بالنواجذ، کتاب اللہ و سنت رسولہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، فعلیکم بسنتی، وہ سنت کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو تھام لینا، مضبوطی سے اس پر عمل کر لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی باتوں کی ایجادات سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے بس وہی کرنا، جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ نہ کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی باتوں کی ایجادات سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ نئی ایجاد دین اسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا تھا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اللہ کی نعمت ہم پر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت سے ہمیں نہیں ملتا وہ بدعت ہے، وہ نئی ایجاد ہے، اور ہر بدعت، ہر قسم کی نئی ایجاد بدعت ہے، اور بدعت وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ آپ ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر ضلالت، ہر گمراہی والی چیز انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے والی ہے۔ یہ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ اگر فتنوں کا دور آ جائے، اگر آزمائشوں کا وقت آ جائے، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا کر لینا ہے، دین کو، نیک اعمال کو سن کر ان پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا ہے، تمسکوا بها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے ساتھ مضبوطی سے اس پر عمل کر لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جس کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے اس کو مان لینا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جانا ہے، اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا ہے، بدعات سے دور رہنا ہے، خرافات سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے۔ یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر ہم اس وصیت کو
تھام لیں، پلے باندھ لیں، اس کو ازبر کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو محترم بھائیوں ہم ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے دین کو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ